الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ الحمدللہ بڑا عظیم مہینہ سایہ فگن ہے اور اس کی خیر و برکت سے الحمدللہ ہم سب مستفید ہو رہے ہیں۔ اس مہینے میں ایک بہت بڑا کام جو ہوتا وہی ہے کہ تراویح پڑھی جاتی ہے، اس میں تقریباً کم زیادہ ایک پارہ لوگ قرآن کی تلاوت امام صاحب کے پیچھے سنتے ہیں، بہت ثواب کا کام۔ تو اسی مناسبت سے اس سال ہم نے کوشش کی ہے کہ ڈیلی اس ایک پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں۔ تھوڑا ٹائم لگے گا، امید ہے کہ آپ لوگ بیٹھیں گے اور سماعت فرمائیں گے۔ یہ ڈبل خوش نصیبی ہو جائے گی کہ بھائی جو قرآن آپ سنتے ہیں نا، تھوڑا اختصار کے طور پر، خلاصہ کے طور پر آپ سمجھ بھی تو جائیں کہ بھائی آج ہم جو سنے ہیں اس میں اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا، کیا میسیج ہے۔ تو میرے انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی مکمل کوشش کی جائے گی، اور بلا ناغہ ڈیلی ایک پارہ، تاکہ 30 دن میں 30 پارے مکمل ہو جائیں۔ اور خدا نخواستہ اگر کبھی مس ہو گیا تو کوشش رہے گی کہ عید کے بعد اگر مس ہوا تو اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کی توفیق دے اور آپ سب لوگوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی تراویح، پہلا سبق، اکل حرام پہلا گناہ ہے۔ جو انسان سے سرزد ہوا، حرام کھانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، تو ہم حرام کھا کر اس جنت میں جانے کی آرزو کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت عام بات ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا کہ یہ درخت کا پھل نہیں کھانا، شیطان نے بہکایا اور کھا لی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ تو ایسے ہمارے لیے بھی بہت ساری حرام چیزیں ہیں۔ اللہ نے ہم کو بھی منع کیا کہ یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، ان کو قریب تک مت جانا، ورنہ معاملہ وہی ہوگا جو آدم علیہ السلام کا ہوا۔ تو آدم علیہ السلام کو ممنوع شے کھانے سے جنت سے نکال دیا گیا، اور اگر ہم حرام کھائیں گے تو جنت میں چلے جائیں، سوال ہی نہیں ہے۔ اس کا ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید میں بار بار بنی اسرائیل کے اس جرم پر توبیخ کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے آیات کو سستے داموں میں بیچ دیا۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، بنی اسرائیل قوم گزری، آپ کو پتہ ہے۔ ان کی بڑی بدماشی یہ تھی کہ اللہ کی جو آیتیں ان کے پاس آئی، جو قرآن آیا، جو کتاب آئی، اس کو کیا بیچ دیا کرتے تھے، معمولی دام پر۔ بیچنے کا مطلب ہو گیا کہ اگر کوئی ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا اور یہ سمجھتے، مسئلہ بتانے والا سمجھتا کہ ان کے من کا مسئلہ، یعنی ان کے دل کا مسئلہ اگر ان کو بتائیں گے نا تو ہمارا جیب گرم ہو جائے گا، تو ایسا مسئلہ وہ بیان کر دیے تھے۔ تو اللہ نے تعبیر کیا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو معمولی قیمت پر بیچ دیا کرتے ہیں۔ اس کا بھی اللہ نے اس کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ یہ آیات کے بیچنے والے کون تھے؟ ظاہر سی بات یہ جرم عام عوام کے بس کا نہ تھا، یہ علماء تھے جو کتاب کا علم رکھنے والے تھے۔ اور علماء یہ آیت بیچی تو خریدار کون تھے؟ ظاہر سی بات ہے قوم کے ہی اہل ثروت تھے، یعنی مالدار لوگ تھے۔ تو جان دو کہ اہل علم اور اہل ثروت یہ دو طبقے ہیں جو سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کی اصلاح میں قوم کی نجات اور ان کے بگاڑ میں قوم کی ہلاکت ہے۔ اہل علم اور اہل مال یہ دونوں مل جائیں نا، اور مل کر اگر اصلاح کرنا چاہے تو انشاءاللہ اصلاح بھی زبردست ہوگا، اور یہ مل کر کے اگر بگاڑ کرنا چاہے نا تو بگاڑ بھی بہت زبردست ہوگا۔ یہ اس کے اندر تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ کے وعدہ کی تکمیل اس کے حکم پر عمل آوری کے ساتھ منسلک ہے۔ بندہ حکم پر عمل کرے، نتیجہ کی ذمہ داری اللہ پر چھوڑ دے، اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ بندے کے کام ہے کہ حکم ثابت ہو جائے، قول سے عمل کرے، خواہ عقل کو حکم اور وعدہ کے درمیان کوئی مناسبت رکھے یا نہ رکھے، عمل اور نتیجہ کے درمیان کوئی تعلق سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک بندے، یعنی اللہ نے بندے سے جو وعدہ کیا ہے
اللہ وہ وعدہ پورا کر کے رہے گا. لیکن اللہ نے اس وعدے کے ساتھ جو شرط رکھی ہے نا، بندے کا کام ہے اس شرط کو پورا کرنا. مثال کے طور پر اللہ نے قرآن کے اندر کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اہل ایمان ہی سربلند رہیں گے، یعنی تم ہی سربلند رہو گے، شرط ہے اگر تم مومن ہو. گویا سربلندی کو ایمان سے جوڑا گیا ہے. اگر ایمان ہے تو سربلندی کوئی مائی کلال تمہارے بلند ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور اگر نہیں تم سربلند ہو تو اس کا مطلب جو ایمان اسلام چاہتا وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے. دوسری بات کہی گئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا جو حکم ثابت ہو جائے نا، ہمارا کام ہے اس پر عمل کرنا. نتیجے پر نگاہ نہ رکھیں یا اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ صاحب یہ بات، یہ حکم سمجھ میں نہیں آیا یا عمل نہیں کریں. یہ اسلامی لاجک نہیں ہے. بنی اسرائیل کو ایک شخص کے قاتل کی تلاش تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر قاتل کا پتہ لگانے کی درخواست کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے تم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. قوم کے عقل پرستوں کو گائے ذبح کرنے اور قاتل کے سراغ کے بیچ کوئی مناسبت سمجھ نہ آئی تو فوراً اعتراض کر دیا. یعنی ان کا یہاں کسی کا قتل ہو گیا تو انہوں نے کہا اس کا پتہ لگانا چاہیے، مجرم کون ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا تم ایک گائے ذبح کرو، واقعہ ہے، اور اس گائے کا گوشت اس مردے کو ماریں گے تو انشاءاللہ مردہ کھڑا ہو جائے گا اور ہمیں قاتل کا پتہ بتا دے گا. تو قوم کے لوگوں نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، اس قاتل کو کا مطلب پتہ لگانا ہے اور گائے ذبح کریں، ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط نظر نہیں آتا ہے. یہ نہیں اعتراض کر دیا. تو اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایمان والوں کا کام نبی کے حکم پر اعتراض پیش کرنا نہیں ہے، ان کا کام ہے اس پر عمل کرنا. تو قوم کے پرستوں نے اعتراض جڑ دیا اور ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ یعنی ہم تو قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہیں اور تم ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہو، تو گویا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو. تو اللہ نے اس کو بیان کیا کہ ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہوتی ہے. ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ حکم مل جائے تو اس پر عمل کریں. پہلے تراویح میں جو پہلا پارہ پڑھا گیا اس میں چند باتیں ہیں. اس بارے میں 5 باتیں عام طور پر موٹی موٹی بیان کی گئی، ذرا ٹائم نہیں لگے گا، آپ صبر سے بیٹھے، بس چند منٹ کام ہے. نمبر 1 اقسام انسان، یعنی انسان کی قسمیں بیان کی گئی کہ کتنی طرح کے انسان ہوتے ہیں. نمبر 2 اعجاز قرآن، قرآن کا جو معجزہ ہے نا اس کو بیان کیا گیا ہے. نمبر 3 قصہ تخلیق آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے اس کا جو واقعہ اس کو بھی اس پہلے پارے میں بیان کیا گیا ہے. چوتھا احوال بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا نام آپ نے سنا ہے، ان کی حالتوں کو بیان کیا گیا ہے. 5واں حضرت ابراہیم علیہ السلام، قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے. یعنی اس پہلے پارے میں جو کل ابھی رات کو آپ نے سنا نا اس کے اندر یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہے. پھر کہا گیا اقسام انسان 3 ہیں، یعنی انسانوں کی جو قسمیں نا وہ 3 ہیں. پہلا ہے مومنین کا، ایمان والوں کا، جو ہم لوگ الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں سب ایمان والے ہیں نا، کوئی نہیں کہے گا کہ ہم ایمان والے نہیں، لیکن اس کی جو علامت بتائی گئی وہ آگے ہے. تو ایک ایمان والوں کا طبقہ بیان کیا گیا. دوسرا منافقین، آپ نے سنا نا مدینہ کے اندر ایک منافقوں کا طبقہ پیدا ہو گیا، نہ ادھر نہ ادھر، وہ بیچوں بیچ رہتے تھے، ڈپریشن کے شکار تھے. تو ایک طبقہ وہ بیان ہوا ہے. تیسرا کافرین، کافروں کا بیان، جو ایمان نہیں لاتا اس کو کافر کہا جاتا ہے. یہ 3 قسم کے انسانوں کا بیان ہوا ہے. پھر آگے بیان کیا گیا کہ مومنین کی 5 صفات مذکور ہیں، یعنی جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، تو کیا وہ اہل ایمان یہی ہے جو کلمہ پڑھ لیں یا کچھ الگ ہے؟ تو ان کی 5 صفات بیان کی گئی ہے کہ اب تم ان صفات کو اپنے اندر تلاش کرو. اگر یہ صفات تمہارے اندر ہے تو الحمدللہ تم مومن ہو، اور اگر نہیں ہے تو پھر تم مومن نہیں ہو، بس اتنا ہی کلمہ کو مسلمان ہو. 5 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 ایمان بالغیب، اللہ اس کے رسول نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں نا اس پر ایمان رکھنا، جیسے جنت کی بات، جہنم کی بات، آخرت کی بات، جو بھی چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول نے جو خبر دی اس پر ہمیں ایمان لانا ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم کہیں یار یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہمارا دماغ نہیں کام کرتا، تو یہ سب نہیں چلے گا، پھر ایمان نہیں ہوگا. دوسرا اقامت صلاح، ایمان کی دوسری پہچان ہے کہ مومن نماز قائم کرتا ہے. یہ سب ملائے اپنے اندر، ہم نماز قائم کرتے کہ نہیں؟ اگر ہے تو الحمدللہ آپ وہی مومن ہیں جو اسلام چاہتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے نا تو آپ وہی مسلمان ہیں. کیا
گوشت کھانے والے، مٹن کھانے والے، بریانی کھانے والے، روٹی کھانے والے، اور آپ کا نکاح کسی مسلمان سے ہو جائے، یہی مسلمان ہے۔ وہ مسلمان آپ نہیں ہے جس مسلمان کی کامیابی کی اللہ نے ضمانت دی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تیسری پہچان جو بتائی گئی وہ یہ ہے انفاق، یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ چوتھا جو بتایا گیا ایمان بالکتب، آسمانی جو کتابیں ہوئی ہیں اس پر ایمان لانا۔ اور پانچواں یقین بالآخرہ، آخرت کے بارے میں جو باتیں کہی گئی اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہے تو الحمدللہ مومن ہے، نہیں ہے تو بس وہی ایمان والے جیسے ہم چلتے ہیں، وہ حقیقی مومن آپ نہیں ہیں۔ منافقین کے کئی خصلتیں مذکور ہیں، منافقوں کا بھی تذکرہ ہے تو ان کی بھی کئی صفات ہیں۔ کیا ہے؟ جھوٹ، ہم جھوٹ بولتے ہیں نا، یہ ایمان کی شان نہیں ہے، یہ منافقوں کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ منافقوں کی شان ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے جھوٹ سے بچیں، بہت بڑا جرم ہے۔ دھوکہ دینا کس کا کام ہے؟ منافقوں کا کام، یہ منافقوں کی صفات ہے، لیکن ہم یہ لے ایمان کے اندر پائی جاتی ہے، بہت بڑی بیماری ہے دھوکہ۔ عدم شعور، منافقوں کی صفت آتی ہے تو ان کے اندر شعور نہیں ہوتا ہے، صحیح سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی قلبی بیماریاں، دل کے مریض ہوتے ہیں منافق، اور ایسے ہی صفات، بیوقوفی والی باتیں ان کے ہاتھ اندر ہوتی ہے۔ احکام الہی کا استہزاء، اللہ کے جو احکام ہوتے ہیں اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ منافقوں کی صفات ہے۔ اسی طرح فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب، یہ ساری صفات منافقوں کے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی نا تو آپ سمجھیں اہل ایمان کی صفات ہمارے اندر نہیں ہے، منافقوں کی صفات ہے۔ اور کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ رکھا ہے، آنکھوں پر بھی پردہ ہے اور کانوں پر پردہ، یعنی صحیح سن بھی نہیں سکتے، صحیح سمجھ بھی نہیں سکتے اور صحیح دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ اہل کافروں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا۔ اعجاز قرآن، قرآن کا جو معجزہ ہے، جس صورتوں میں حروف قرآن کی عظمت بیان ہوئی ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی، مگر تم لوگ اللہ کے کلام جیسا کلام بنانے سے قاصر ہو۔ یعنی اللہ نے قرآن دیا، اس کے اندر کچھ حروف مقطعات ہیں، اس کے ذریعہ چیلنج، یا یہ کس کلام جیسا کلام بھی تو پیش کر دو، تو ہم جانیں یہ بھی چیلنج ہے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک یہ چیلنج باقی ہے، لیکن کوئی مائی کا لال بنا نہیں سکا۔ کوششیں تو بہت ہوئی ہیں مگر کوئی، یہ معجزہ ہے، یہ حیرت انگیز بات ہے، دلوں کو عاجز کرنے والی ہے کہ ایسا کلام کوئی لا نہیں سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، یعنی اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے کہا ایسی مخلوق کو کیوں بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، اور کر بھی رہا ہے۔ یہ اعتراض اللہ نے فرشتوں نے کیا تھا، اللہ نے اس کا جواب دیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے کچھ سوال کیا، آدم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا تو فرشتوں کا اعتراف ہو گیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو آدم کا سجدہ کرایا، پھر ابلیس نے انکار کیا۔ یہ سارا واقعہ اس بارے کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے، ان کا کفران نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت نازل کرنا، یعنی بنی اسرائیل کا واقعہ۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ان کو دے رکھی تھی لیکن شکریہ کے بجائے ناشکری کرتے تھے، اور ہمارا بھی حال تقریباً ایسا ہی ہو رہا ہے۔ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ اس بارے کے اندر بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا اور پھر توبہ و استغفار کرنا، یہ ساری باتیں اس بارے کے اندر ہے، واقعہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو دعا کرنا، توبہ کرنا، یہ ساری باتیں ہیں۔ یہ مختصر سے وقت میں پہلا پارہ جو ہم نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔